دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت غوث اعظم کے والد کے تقوی اور خدا خوفی کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نوجوان یاد الہی میں غرق ہو چکا تھا، چنانچہ ذہنی سکون اور سکون دل کی خاطر دنیا سے کنارہ کش ہو کر دریا کے کنارے آ پڑا۔ کئی دن جذب کے عالم میں گزر گئے۔ نوجوان دنیا سے بے خبر مراقبے کی منزلیں طے کرتا رہا۔ بالاخر روح کا سفر جاری رہا مگر جسم تھک گیا۔ اب نوجوان کو شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دور تک نظریں دوڑائیں مگر آبادی کے کوئی بھی اثر نہیں تھے۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی جانب ایک صابر و شاکر بندے کی طرح نگاہ کی۔ چند لمحے بعد اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے سیب پر پڑی۔ ذات باری تعالیٰ کی رضا پر اس کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اس نے پانی سے سیب نکال کر کھا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھارا کہ یہ سیب کسی کی ملکیت تو نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی نوجوان پریشان ہو گیا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے اثر نمایاں ہو گئے، گویا کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے سے پہلے اجازت مانگی تھی؟ نوجوان نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آواز بلند ہوتی گئی۔ آخر بہت دیر بعد اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہ آواز کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ نوجوان سے یہ خلش برداشت نہ ہو سکی، چنانچہ وہ بے اختیار دریا کی اس سمت چل پڑا جدھر سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ کافی طویل سفر طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین آ گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کی بھوک مٹائی تھی، اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔ نوجوان نے باغ میں کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی تو نوجوان نے احترام کے ساتھ عرض کی کہ میں نے لاعلمی میں آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، جس وجہ سے میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ نوجوان نے بڑے احترام کے ساتھ باغ کے مالک سے درخواست کی کہ میں اپاہج نہیں ہوں، ورنہ اب سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ باغ کے مالک نے جواب دیا کہ تمہارا حساب برابر ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ تم ایک ماہ تک مسلسل میرے باغ میں درختوں کو پانی دو گے، اور جب تم میری مرضی کے مطابق اس شرط کو پورا کر لو تو پھر میں اپنی دوسری شرط بیان کروں گا۔ الغرض نوجوان نے شدید محنت کے ساتھ باغ کے مالک کی اس شرط کو پورا کیا اور مالک سے عرض کی کہ اب مجھے اپنی دوسری شرط بتائیں۔ باغ کے مالک نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے چند عیب بتانا چاہتا ہوں۔ میری لڑکی پیدائشی طور پر بدصورت ہے اور تقدیر نے اسے اپاہج اور اندھا بھی بنا دیا ہے۔ اس کفارے کی یہی ایک صورت ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ نوجوان باغ کے مالک سے مخاطب ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی طرح معاف ہو سکتی ہے کہ میں آپ کی اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں تو میں حاضر ہوں۔ نکاح کے بعد بوڑھے مالک کے چہرے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا اور نوجوان اس لیے مطمئن تھا کہ اس نے بحسن و خوبی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ جب اس نوجوان نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہے۔ باغ کے مالک نے لڑکی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، یہ لڑکی اس سے یکسر مختلف تھی۔ روشن آنکھیں اور پرنور چہرہ اور دست و پا سلامت تھے۔ نوجوان انتہائی پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ شاید اب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اپنے مجھے کسی نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اپنے شرط میں جس لڑکی کا ظاہری حلیہ بیان کیا تھا میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے۔ باغ کا مالک شفقت سے مسکرایا اور کہنے لگا، اے میرے نیک بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا
اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، اے فرزند، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ حرف بحریف سچ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے، تم عنقریب دیکھ لوگے کہ تمہارے بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا کوئی میک اپ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے۔ وہ اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اپاہج یوں ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ باغ کا یہ مالک مشہور صوفی بزرگ سید عبداللہ سماؤ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب تیر و پشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور جس نوجوان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جن کی شادی اس بزرگ کی بیٹی سے ہوئی، ان کا نام حضرت سید ابو صالح تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، جو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ۔